ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہاں پر لفظی طور پر تو والد کا ذکر ہے، والدہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں والدہ کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زیادہ بتلایا ہے، تو اس لیے لفظ تو یہاں صرف والد کا ہے، لیکن اس سے مراد ایسے سمجھو دونوں ہیں، والد بھی والدہ بھی، دونوں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، دونوں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھیں، عام طور پر لوگ گاڑیوں پر لکھوا دیتے ہیں یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ کیا باپ جو ہے وہ بد دعا کرتا ہے؟ کیا باپ کی دعا کچھ نہیں ہے؟ یا باپ کا حق کوئی نہیں ہے؟ پچھلی حدیث میں ہم نے جیسے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ماں باپ جو ہے یا تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اس دروازے کو ضائع کر۔ بہرحال والد کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس حدیث میں ظاہری الفاظ جو ہیں وہ صرف والد کا ذکر ہے، والد کا، یہاں پر والدہ کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ میں والدہ کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن والد کی شان بھی کم نہیں ہے، جو سارا دن دھکے کھاتا ہے، سارا دن جو ہے اینٹیں تغاریاں پتہ نہیں کیا کیا، گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے لیے کھانا کمائے وہ تو آرام سے کما سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے رات دن دھکے کھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی شان والا ہے، وہ بھی عظمت والا ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ والد ہی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ فلانا جو ہے مجھ سے اوپر چلا جائے، اس کی شان مجھ سے زیادہ ہو، اس کی عزت مجھ سے زیادہ ہو، وہ جو ہے مجھ سے زیادہ ترقی کر جائے، یہ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے۔ یہ صرف والد کی ہستی ہے جس کی خواہش چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کی عزت مجھ سے زیادہ ہو، جس کی خواہش اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے میرا بچہ جو ہے زیادہ خوشحال ہو جائے، یہ صرف والد کی ذات ہے۔ اور ہر کوئی کماتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے، والد صرف ایسی ذات ہے جو کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنے لیے نہیں کماتا ہے۔ والد کی ساری محنت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو تو والد کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ والد بڑی عظمت والا ہے، والد بھی بڑی شان والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑیوں پر جیسے لکھوا لیتے ہیں یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا کچھ نہیں کرتی ہے کیا؟ باپ کی دعا بھی بڑی چیز ہے، اس لیے دونوں کی دعائیں حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس حدیث سے ایک میں اپنے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ گویا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، صدقے خیرات تسبیحاں تلاوتیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث پاک میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر بتایا ہے چیک کرنے کا، اللہ کی رضا چیک کرنے کا تھرمامیٹر۔ جیسے ڈاکٹروں کے پاس جو ہے نا تھرمامیٹر لگاتے ہیں، بتاتے ہیں تمہیں بخار اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، یہ ہے، کتنا ٹمپریچر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سمجھو ایک تھرمامیٹر بتایا کہ دیکھنا ہو کہ میں نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، قرآن کا قاری ہوں، مولوی ہوں، آیا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا صرف ایسے ٹکریں مار رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ آپ اپنے والدین کو دیکھ لو،
اگر وہ راضی ہیں تم سے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے قاری صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، نمازی ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا، اللہ بھی ناراض ہے۔ تم جتنا بھی باتیں کرتے رہو، جو کچھ کرتے رہو، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو ایک اللہ والے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا تو اپنے پیارے سے، اپنے دوست سے، جو تیرا نیک بندہ ہو، تیرا محبوب بندہ ہو، اس کے ساتھ میری ملاقات کروا۔ بڑے اللہ کے ولی تھے، دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ایک بکریاں چرانے والا آدمی ہے، بکریاں چرا رہا ہے فلاں جگہ پر، اس کو جا کر مل لو، وہ میرا بڑا پیارا ہے، میرا دوست ہے۔ یہ گیا، اس کو ملا، آدمی ہے ایک سیدھا سادہ، بکریاں چرا رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ چل پڑا، شام کا ٹائم ہو، وہ گھر کی طرف، یہ بھی اس کے ساتھ، کہ دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کون سے اعمال ہیں، کتنا نفلیں پڑھتا ہے، کتنا تسبیح پڑھتا ہے، کہ اللہ نے اس کو جو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کیا اس کی خوبی ہے۔ تو راستے میں دیکھتا ہے کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، کوئی ہاں جی زیادہ ذکر، بڑے بڑے اونچے تلاوتیں کچھ نہیں کر رہا، کہتا ہے یار کوئی اس کے اندر ایسی خوبی تو نہیں نظر آ رہی، اور اللہ پاک اس کو اللہ نے دوست بنایا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے۔ کہتا ہے یار رات میں نے تیرے پاس گزارنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گزارو، چلو۔ گھر لے گیا، سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالا، اور جا کر جو ہے نا ایک کمرے میں گھس گیا، پھر ادھر سے نکل آیا، صبح ہو گئی، صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو یعنی ان کی دور میں یعنی عبادت تھی، 5 وقت تو نہیں تھی، 5 وقت عبادت جو ہے نماز صرف ہماری نبی علیہ السلام کی شریعت میں ہے، پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ہے نا 5 وقت نماز نہیں تھی، کسی میں 1 نماز تھی، کسی میں 2 تھی، اور ان کا طریقہ جدا تھا۔ تو بہرحال جو ان کی عبادت تھی وہ کیا، زیادہ عبادتیں نہیں کیا، اس نے سو گیا آرام سے۔ صبح جب اٹھا، اس کو ناشتہ کروایا، اس نے کہا یار میں تو آیا تھا اس لیے کہ میں نے ایسے دعا کی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، الہام ہوا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، کیا خوبی ہے تیرے اندر، میں نے تو تیری ساری رات زندگی دیکھی ہے، تو زیادہ کوئی تہجد نہیں پڑھتا ہے، تو نفلیں نہیں پڑھتا ہے، تسبیح نہیں پڑھتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے بڑے بڑے، کیا ماجرا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور ایک کمرے میں لے گیا، دروازہ کھولا تو اس کے اندر 2 باندر باندھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے یہ دیکھ لو، ایک میری اماں ہے، ایک میرا ابا ہے، انہوں نے گناہ کیے تھے، اپنی سزا بھگت لی ہے، اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں اللہ ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا تھا جب وہ گناہ کرتے تھے، انہوں نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی ہے، لیکن میرے تو والدین ہیں نا، میں پھر بھی ان کی قدر کرتا ہوں، پھر بھی ان کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی آتا ہوں پہلے دودھ نکالتا ہوں، اور میرے بچے رو رہے ہوتے ہیں، میرے پاؤں کو چمٹ جاتے ہیں، ابا دودھ دے، پیاس سے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو نہیں دیتا، پہلے ان کو دیتا ہوں، اپنے والدین کو، اگرچہ وہ جو کچھ ہو چکے ہیں ان کی سزا وہ جانے اور خدا جانے، لیکن میرے والدین ہیں، اس لیے میں ان کی قدر اور خدمت کرتا ہوں، اللہ نے اس لیے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ ہاں جی، والدین کی خدمت بزرگوں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، عبادت ہے یہ، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، بڑا حق والدین کا ہے، جس کا حق خود اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمارے والدین کو، جن کے زندہ ہیں ان کو تندرستی، صحت، عافیت نصیب فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں موقع کو غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کریں، اور جو ہے نا ان سے دعائیں حاصل کریں۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے میں اپنے والدین کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں نہیں کھاتا یار، والدین سے نفرت ہے کیا تجھے؟ کہتے ہیں نفرت نہیں ہے، اگر ایک سالن ہے، پلیٹ ہے، اس میں اکٹھے کھانا کھائیں، کوئی بوٹی ہو، اس ابے کا دل کرے کہ یہ میں کھاتا ہوں اور وہ میں اٹھا لوں، تو ابے کا دل تو دکھ گیا نا، اس لیے میں ابے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں، علیحدہ کھاتا ہوں، اتنا خیال کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بوڑھی اماں تھی، تو ایک کھڑکی میں پردہ لگایا ہوا تھا انہوں نے، پردہ وہ رنگ تھا، اور اماں نے کہا بیٹا پیلا رنگ ہوتا نا، بس اماں نے ایک دن ایسے کہا، بس اس نے اسی ٹائم اتار دیا، پیلے رنگ کا کپڑا آ کر لگا دیا کہ اماں کو یہ رنگ پسند ہے، بس ہاں جی،
لوگ کہتے ہیں یار ہم والدین کی جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، پوری خدمت کرتے ہیں، جس چیز کا کہتے ہیں ہم وہی لا کر دیتے ہیں، پھر بھی ناراض ہوتے ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ والے نے فرمایا اسی لیے تو ناراض ہیں، جو کہتے ہیں تمہیں وہی کرتے ہو، اسی لیے تو ناراض ہیں۔ تم ایسے کرو، جب تم بچے تھے نا، جب سردی آتی تھی تمہارے باپ تم سے پوچھتے نہیں تھے، تمہاری سردی کا انتظام بغیر پوچھے پہلے ہی کر دیتے تھے کہ سردیاں آ رہی ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کیا کپڑے لے آؤں، کیا کروں، تمہارے پوچھے بغیر پہلے انتظام کر دیتے تھے۔ تمہارے والدین اس لیے ناراض ہیں کہ ان کو کہنا پڑتا ہے، تم ان کے پوچھے بغیر ان کے لیے پہلے ہی انتظام کر دیا کرو، دیکھو پھر تمہارے والدین کیسے راضی ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔